Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فذاک صیام الدہر. رواہ الجماعۃ الا البخاری والنسائی. محترم سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 نفل روزے رکھے تو یہ ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزے شمار ہوں گے. تب عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے اور شوال کے 6 روزے پورے سال کے روزے کس طرح شمار ہوں گے؟ تو جواباً عرض ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا دیا جائے گا. جیسا کہ اس کا ارشاد ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. جو شخص نیکی کرے گا اسے اس کی نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا دیا جائے گا. تو اس اعتبار سے رمضان المبارک کے روزے 10 مہینوں کے روزے کے برابر ہوتے ہیں، اور شوال کے 6 روزوں کو 10 سے ضرب دینے کی صورت میں 60 روزے بنتے ہیں، اور ان 60 روزوں کے 2 ماہ ہوتے ہیں تو کل 12 مہینے ہوئے. تو اس طرح رمضان کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھنے والا شخص پورے سال روزہ رکھنے والا ہو جاتا ہے. ان 6 روزوں کو رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یکم شوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر شوال کی 2 تاریخ سے لے کر شوال کے آخر تک یہ روزے کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں. الگ الگ رکھنا بھی جائز و درست ہے، اور مسلسل و لگاتار رکھنا بھی جائز ہے. ان روزوں کا حکم شرعی یہ ہے کہ یہ مستحب ہیں، یعنی جو چاہے رکھیں اور جو چاہے نہ رکھیں. نہ رکھنے والوں پر کوئی لعن طعن اور ملامت نہیں کرنی چاہیے کہ عمل مستحب کا حکم یہی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان روزوں کو رکھنے کی توفیق بخشیں تاکہ ہم پورے سال روزہ رکھنے والوں میں شمار ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.